السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک قرآن پاک سے متعلق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت سنتے ہیں۔ راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کی روشنی میں امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف اس کے ایک جز پر عمل کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا آ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسجدوں میں امام صاحب کے پاس یا اپنے گھروں پہ علماء اکرام کو بلا کر، حفاظ اکرام کو بلا کر اپنے بچوں کو پڑھوا لیتے ہیں، یا کسی گھر پر کسی خاتون کے ذریعے سے قرآن کریم کی تعلیم مل جاتی ہے اور اس کی تلاوت آ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تشریح سے پڑھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اس کے ذریعے سے ہدایت پائے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اس کو نافذ کرے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بے شک یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کا مکمل مقصد صرف تلاوت سے نہیں حل ہو سکتا، بلکہ اس کے نزول کا مقصد جب حل ہوگا جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، خوب خیر و برکت والی یہ کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس لیے بھی تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ اس قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل تبھی کی جا سکتی ہے جب اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ آج دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آ چکی ہے۔ ہم اس کے جس زبان کے ہم ماہر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کو اپنی زبان میں پڑھیں، تبھی ہم یہ جان سکیں گے کہ جنت جہنم کی کیا صفات ہیں، اور پچھلی قومیں جو تباہ و برباد کر دی گئیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے لوگ کس طریقے پر ہلاک اور برباد ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اس پر میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز جو ہم سے عمر میں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک بیٹے کافی ان کے ساتھ بدسلوکیاں کیا کرتے تھے، بڑی بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ ان کے بیٹے ایک روز جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے تھے تو ان کا گزر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین نے جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے طریقہ بتایا ہے، اس آیت کریمہ سے گزرا ہے، ان کا گزر ہوا، جس کا اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر جب انہوں نے پوری آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا، تب ان کو یہ محسوس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی اور چوک ہو رہی تھی ان سے۔ وہ فوراً اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ کاش ان کے والد صاحب اپنے بچے کو پہلے ہی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح انہوں نے دکھا دیا ہوتا اور پڑھا دیا ہوتا۔
کاش لوگ قرآن پاک کو مکمل طور پر ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھتے تو بہت بڑی بڑی غلطیاں جو آج کیے جا رہے ہیں، حرام اور حلال کا جو فرق نہیں کرتے، آج جو لوگ اپنی زندگی اور اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے جو بھول گئے ہیں، یہ ساری کی ساری کمیاں اور کوتاہیاں دور ہو جاتی، لوگ اللہ سے جڑ جاتے، لوگوں کا رشتہ کتاب و سنت سے اور مضبوط ہو جاتا۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد صفات بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کو ترجمے و تشریح سے پڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر، فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور لوگوں کے دلوں میں، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کیجئے کہ نصیحت کب مل سکتی ہے؟ کیا صرف تلاوت کے ذریعے سے ملے گی؟ کیا دلوں کے اندر جو مرض ہے، کیا اس مرض کی دوا یا اس مرض کی شفا قرآن کریم کی صرف تلاوت سے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ ضرور بھی ضرور ہمیں ترجمے اور تشریح سے پڑھنا ہوگا، تبھی ہم اس سے نصیحت پکڑ سکیں گے اور اپنے دلوں کے مرض کو ختم کر سکیں گے، اور ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی چیز تبھی ہو سکتی ہے جب اس کے ترجمے اور تشریح پر غور و فکر کیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج امت کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی یہ ہے کہ تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کی جڑ بھی ہے کہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو پاتے، امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، امت کا اتحاد اور اتفاق جو ہے ٹوٹ چکا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری پریشانی اور مصیبت اور تمہارے لیے جو ہے یہ امت کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے یہ سب ایک ہو سکتا ہے، اور اس طریقے پر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب ایک ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے تمام اسلام کے ماننے والوں کے درمیان اگر ہم اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اتفاق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رسی یعنی قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس چیز کے تعلق سے یہ حدیث بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وضاحت پیدا کرے گی۔ وہ یوں کہ راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت ابو داؤد اور مسند احمد کی ہے۔ آپ یہ حدیث سنیں، پھر حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب قبر میں کوئی بھی شخص وفات پاتا ہے اور قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسے موقع پر اس سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ ساری چیز جب سارے سوالات دے لیتا ہے، سارے سوالوں کے جواب جب وہ دے دیتا ہے، تو پھر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے وما یدریکا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی جو تم صحیح صحیح جواب دے رہے ہو؟ آخر یہ تمہیں صحیح صحیح جواب کیسے معلوم ہوئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مقدس پڑھی تھی اور میں اس پر ایمان بھی لے آیا اور میں نے تصدیق بھی کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو قبر کے اندر چوتھا سوال ہوگا اور اس سوال کو جو جواب ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، آپ ذرا غور فکر کریں، غور و فکر کر کے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مقدس نہیں پڑھی اور ہم نے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو نہیں جانا پہچانا، تو پھر کیسے ہمارے سوالوں کے جواب مکمل ہو سکیں گے؟ آج اخیر میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج پوری امت کے سامنے یہ ایک اہم مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔
اور یہ کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ایک بہت مشکل کام ہے، سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے 12 14 اور 18 علوم کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ذرا بتاؤ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کے تعلق سے کیا فرمایا؟ سورہ قمر آیت نمبر 17 فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی شخص ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور لوگ اس کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہم میں سے ہر ایک نہیں پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ اللہ کی کہی ہوئی بات، اللہ کی بات کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور لوگوں کی بات کو ہم لے کر کے قرآن سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ آج پوری امت کے سامنے یہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، اور جو لوگ ایک اچھی خاصی عمر گزار چکے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عمر ہماری ایسے ہی گزر گئی، اب ہم مزید کیسے اس کے ترجمے اور تشریح پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں، تو ہم ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہیں گے کہ یقیناً جتنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عمر ملی ہوئی ہے، جن چند سالوں کی بھی ابھی زندگی ملی ہوئی ہے، ہم آج ہی سے یہ شروع کر دیں اور اس کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھ کر کے ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین تمام بنی نوع انسان سے کیا خطاب کر رہا ہے اور کیا اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور جبھی یہ چیز ممکن ہے جب ہم ترجمے اور تشریح سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔